یوسف آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قید سے باہر آنے پر انکار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے وہ خواتین کا معاملہ صاف کر دیا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی طمانینت، سکون اور عدم عجلت کا معاملہ رکھا گیا کہ ایک وقت تھا کہ آپ نے خود فرمایا ساقی کو کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے، لیکن اب جو ہے بادشاہ بلا رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام انکار فرما رہے ہیں۔ جی آپ نے فرمایا کہ پہلے اس معاملے کو واضح کیا جائے، اس کے بعد جو ہے بات ہوگی میرے باہر آنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پہ قرآن کریم جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ دوسری بار جو بندہ گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ کون گیا تھا پیغام دینے کے لیے یوسف علیہ السلام کو، تعبیر پوچھنے کے لیے، تو وہ ساقی گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے بھیجیں، میں جاتا ہوں اور جا کر کے یوسف علیہ السلام سے پوچھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اب یہ والی آیت مبارکہ جو ہے نا، آیت نمبر 52 اور 53، یہ دو آیات کریمہ جو ہیں ان کے متعلق جو ہے نا دو قول ہیں مفسرین کے، کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ کلام حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے، یہ دونوں آیتیں، یہ کلام ہے عزیز مصر کی بیوی کا۔ کس کا کلام ہے؟ عزیز مصر کی بیوی کا کلام ہے۔ اب یہ کلام جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو تب اس کا مفہوم کیا بنے گا، اب یہ کلام جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کا ہو تب اس کا مفہوم کیا بنے گا۔ پہلا دیکھیں کہ یہ کلام جو ہے وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا، یہ دونوں آیات کریمہ فرمایا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، فرمایا کہ میں یہ تحقیق اس لیے کروا رہا ہوں، تفتیش اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ بادشاہ جو ہے اس کو یقین ہو جائے کہ انی لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی۔ اس نے مجھ پر اتنا احسان کیا، مجھے اپنے گھر میں رکھا، میں اس کے گھر میں رہا، جی اس نے مجھے پالا پوسا، اتنی میری خدمت کی اس نے، تو اب میں اس کے گھر میں رہ کر کے اس طرح کا معاملہ کروں؟ ورنہ لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے گھر کے معاملے میں، اس کی عزت کے معاملے میں کوئی خیانت والا معاملہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے فرمایا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کی خیانت کو چلنے نہیں دیتا۔ خیانت کرنے والے چلائیں گے، کتنی دیر چلا لیں گے خیانت کو؟ ہمیشہ صدق جو ہے، سچ جو ہے، وفا جو ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، وہ زیادہ چلنے والی ہوتی ہے۔ خیانت زیادہ دیر تک چل سکتی نہیں ہے، ٹھگی نہیں چل سکتی، ایک نہ ایک دن ٹھگ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اس کی ٹھگی جو ہے وہ لوگوں پر یہاں ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں اس آیہ مبارکہ کے اندر اصل میں یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ بادشاہ کو یقین دلانا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی یہ سارا تحقیق کا معاملہ کروا رہا ہوں، جو کوئی بھی تفتیش کا معاملہ کرا رہا ہوں، جو میں نے مطالبہ رکھا ہے تمہارے سامنے، یہ صرف اس لیے رکھا ہے کہ یہ محسن ہے بادشاہ میرا، محسن کے دل میں بھی ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی میل آ گیا ہوگا کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو، تو یوسف علیہ السلام جو ہیں اس لیے انکار کر کے تفتیش اور تحقیق کا معاملہ پہلے رکھ کر کے یہ اس بادشاہ کے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کسی بندہ مومن کے دل میں کسی کے لیے میل آ جائے تو
تو اس پر ضروری ہے کہ اس کی میل کو دور کیا جائے، اس کے لیے صفائی دینا بنتا ہے کہ بندہ صفائی دے لے۔ اگر اس کی ذات کا متعلق ہے تو وہ خود صفائی دے لے، اگر کسی اور کے متعلق وہ معاملہ ہے تو وہ خود اسے صفائی دلوا دے، تو اس کے دل سے کم از کم وہ میل جو ہے وہ دور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسے آج کل ہم کرتے ہیں اور ٹھیک ہے جی لگا پھرتا رہے ہمیں کیا لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ نے بھرپور کوشش کے ساتھ، اب دیکھیں اتنا عرصہ تو آپ قید میں رہ چکے تھے، اس کے بعد اب یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ وہ بادشاہ کہے چل ٹھیک ہے جی بیٹھے رہیں پھر مجھے کیا لگے، یہ بھی تو موجود تھا۔ لیکن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے اپنے معاملے کو صاف کرواتے ہیں، اس کے کرنے کے بعد جب ہر ایک کی زبان پر یہی آ گیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ صادقین میں سے ہیں، تب حضرت یوسف علیہ السلام پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ باہر تشریف لاتے ہیں۔ اب اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں یہ ذہن میں رہے میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دے رہا ہوں۔ اس معاملے میں جتنا بھی معاملہ ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی پاکی بیان کر رہا ہوں، جسے قرآن کریم میں فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیاں نہ بیان کیا کرو تم، جی اللہ جانتا ہے تم میں پاک کون ہے، اللہ جانتا ہے تم میں تزکیہ والا کون ہے، اللہ جانتا ہے تم میں سے باطن کس کا صاف ہے، تم نہ اپنی پاکیاں بیان کیا کرو، ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہ کا دل صاف ہو جائے، بادشاہ کا دل صاف ہو جائے۔ یہ کلام کرینہ ہے اس دعوے پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بادشاہ جو ہے نا اس کا دل صاف ہو جائے، بادشاہ کے دل میں کوئی ایسی بات نہ رہے۔ جب بادشاہ کا دل صاف ہوگا باقی لوگوں کی زبانوں پر بھی جناب وہ آ جائے گا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، تو ایک بات جو ہے نا وہ والی جو لوگوں کے دلوں پر ایک گرد اور میل پڑ چکی ہے وہ ساری کی ساری چھٹ جائے گی اس تحقیق اور تفتیش کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے نا یہ تو بندے کو گناہوں کا حکم کرتا ہے، یہ تو گناہ کی طرف بندے کو مائل کرتا ہے، اور کس کا نفس مائل کرتا ہے؟ الا من رحم ربی، جس پر میرا رب رحم فرما دے اس کا نفس بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کا نفس بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی، جی نفس جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، نفس مائل ہوتا ہے، اور کس کا نفس مائل نہیں ہوتا؟ جس پر رب تعالیٰ کی رحمت ہو جائے۔ جس پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یہاں پر رحمت خاصہ بھی مراد ہے اور رحمت عامہ بھی مراد ہے۔ رحمت خاصہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عصمت کی چادر عطا فرما دے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتا رہا ہے۔ جی نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا دل، ان کا نفس جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شان عطا فرمائی ہے۔ پھر الا من رحم ربی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرما دے۔ رحمت عامہ کیا ہے؟ رحمت خاصہ عصمت ہے، اور رحمت عامہ جو ہے وہ حفاظت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لے، وہ یعنی کہ نفس مائل تو ہو لیکن گناہ نہ کرے۔ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے اللہ تعالیٰ کے جو اہل اللہ یعنی اہل اللہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو بھی مائل نہیں ہونے دیتا گناہ کی طرف۔ جیسے میں نے اگلے دن بات سنائی تھی آپ کو حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ والی، کہ ساری جوانی میں کبھی بھی لوگوں کے بہلانے پھسلانے کے باوجود بھی ان کا دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوا۔ تو اس طرح کر کے یہ رحمت عامہ جو ہے وہ ہے، اس کو حفاظت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حفاظت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص بندے یعنی کہ اولیاء اللہ ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرنا چاہتا ہوں،
میں نہیں چاہتا کہ اپنے نفس کی برات کا اعلان کروں. ہاں یہ ضرور تمہیں بتاؤں گا کہ بے شک نفس جو ہے وہ تو گناہوں کو حکم کرتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چادر حفاظت عطا فرما دے، چادر عصمت عطا فرما دے، تو بندہ جو ہے وہ گناہ کی طرف میل ہی نہ کھائے، اس کا دل مائل ہی نہ ہو، میلان ہی نہ ہو اس کے دل کو. تو یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر بصورت عصمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اولیاء پر بصورت حفاظت نازل ہوتی ہے. فرمایا آپ نے، یعنی اس سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ضمناً اپنا معصوم ہونا، آپ کے اپنے دل کا گناہ کی طرف میل نہ ہونا یہ بھی بیان فرما دیا. کہ میں نہیں پاکی بیان کرتا اپنی، میں نہیں برات کا اعلان کرتا اپنی، ہاں میرے رب تعالیٰ نے جو چادر عصمت مجھے پہنائی ہے اس کی بات میں ضرور کروں گا. ہاں جی، وہ میں ضرور بیان کروں گا. الا من رحم ربی، میرا رب جو ہے جس پر اپنی رحمت کی چادر کی چھاؤں کر دے وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے، میرا رب جو ہے وہ مہربان بھی ہے. بخشنے والا بھی ہے اور میرا رب مہربان بھی ہے. اللہ اکبر. یہ معنی ہو گیا جی، اگر کلام جو ہے وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہو تب اس کا معنی یہ بنتا ہے. اور یہ کلام یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ابھی قید میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ قید میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آیا. آپ کے واپس آنے کی، واپس بلانے کی، بندہ جو گیا تھا آپ کو لینے کے لیے، جس نے جا کر کے بتایا سارا، اب معاملہ صاف ہو گیا، اب آپ تشریف لائیں، وہ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے. سمجھا ہے نا جی؟ وہ معاملہ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے. ابھی تک آپ کا یہ کلام ہو تو آپ ابھی تک وہیں پہ قید میں ہیں، قید سے باہر تشریف نہیں لائے، وہیں بیٹھ کر آپ نے یہ کلام فرمایا اور بادشاہ تک یہ کلام پہنچا. اب دیکھیں جی، یہی آیت مبارکہ جو ہے اگر کہا جائے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ کلام جو ہے اس خاتون کا ہے، جی اس خاتون کا کلام ہے جس نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام کو بہلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ اس نے کلام کیا سارا، تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، وہ خاتون جو ہے وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ کلام اس لیے کیا. اب کلام کو پیچھے جوڑنا پڑے گا. اس نے کہا تھا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. اس نے کہا اب حق تو واضح ہو چکا، حق تو کھل کر نکھر کر سامنے آ گیا ہے. انا راودتہ عن نفسہ، وہ میں ہی تھی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے والی. وانہ لمن الصادقین، یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ سچے ہیں. اب دیکھیں جی آیت مبارکہ کو، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. وہ کہنے لگی میں یہ کلام اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یوسف جو ہیں وہ پیٹھ پیچھے جان جائیں، ان کو یقین ہو جائے میں نے ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. ہاں وہ جو بہلانے والی پھسلانے والی خطا مجھ سے ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، اس کے علاوہ نہ تو میں ان پر الزام دھرتی ہوں، نہ اس کے علاوہ میں کوئی اور معاملہ ان پر لگاتی ہوں، نہ میں نے آج تک ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے. جتنا ہوا ہے وہ میں نے تمہارے سامنے اقرار کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کلام جو ہے نا یہ واضح کر رہا ہے اس خاتون کے نظریات، اس کا جو پیچھے والا معاملہ تھا وہ سارے کا سارا ہٹ چکا ہے، لیکن وہ محبت والا جذبہ جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. لیکن اب وہ چاہتی ہے خاتون کہ یوسف علیہ السلام کا دل جو ہے وہ میرے سے صاف ہو جائے. پچھلے کلام میں وہ پچھلا جو معنی ہم نے بیان کیا ہے اس میں یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں بادشاہ کا دل صاف ہو جائے، اس لیے آپ نے یہ کلام کیا. اب یہ کلام اگر خاتون کا ہو تو وہ خاتون یہ چاہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا دل جو ہے وہ میرے معاملے میں صاف ہو جائے. جتنا کچھ تھا وہ انہوں نے اقرار کیا، خاتون نے وہ مان لیا کہ ہاں یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن وہ محبت والا معاملہ جو ہے وہ اب بھی موجود ہے. لیکن اب وہ محبت جو ہے پہلے اور تھی اب اور ہے. جی پہلے وہ محبت تھی کہ کفر کا غلبہ تھا، اب جو ہے جو محبت ہوئی ہے اس خاتون کو اب وہ ایمان والی محبت ہے. اب جو ہے وہ دل میں ایمان گھر کر چکا ہے. یہی وجہ ہے جب اس خاتون کا نکاح ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو رات کو جناب مصلی بچھاتی اور نماز شروع کر دیتی. یوسف علیہ السلام نے ایک دن بلا لیا، فرمایا کہ خاتون بات سنو. انہوں نے کہا میں ذرا رب کی بارگاہ میں تھوڑا اور نہ سجدہ کر لوں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو وہی ہے نا
پہلے تو پھسلاتی تھی، اب تو بلاتا ہوں، نکاح میں آ گئی ہے، اب تو آتی نہیں ہے۔ اس نے کہا پہلے میں صرف یوسف کو جانتی تھی، اب یوسف کے رب کو پہچان چکی ہوں جی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسی رب کا ہی حکم ہے، اندازہ لگائیں۔ اب دیکھیں جی، حضرت سیدتنا وہ خاتون جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، وہ خاتون جو ہیں اب بات کیسے کر رہی ہیں، کلام کا انداز کیا ہے، یہ آیا مبارکہ واضح کرے گی کہ وہ خاتون جو ہے اب ایمان لا چکی ہے، ایمان کو قبول کر چکی ہے، تبھی اس نے اس انداز میں کلام کیا۔ اس نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک میرا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ چالوں کو، مکروں کو زیادہ دیر چلنے نہیں دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں، وہ کہتی ہیں جتنی بات تھی وہ ساری باہر آ گئی ہے، جتنی بات تھی وہ عیاں ہو گئی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہوتی تو بھی باہر آ جاتی، وہ چھپی نہ رہتی۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ ہے جی؟ اتنی بات تھی وہ باہر آ گئی، اگر آگے بھی ہوتی تو وہ بھی باہر آ جاتی، وہ بھی چھپی نہ رہتی۔ اگر میرا کہیں اور معاملہ ہوتا تو وہ بھی کھل کے باہر آ جاتا، وہ بھی چھپا نہ رہتا۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے یہ معاملات جو ہیں ان کو زیادہ دیر چلنے نہیں دیتا، وہ باہر آ ہی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، وہ خاتون کہنے لگی وما ابرئ نفسی، میرا یہ کلام کرنے کا بالکل یہ کوئی خیال نہیں ہے کہ میں اپنی پاکیاں بیان کروں کہ میں بڑی اس طرح کیوں تو اس طرح کیوں۔ میرا کلام کرنے کا مقصد کیا ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ وہ خاتون جو ہے وہ ساری کوشش اس لیے کر رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے اس کے معاملے میں۔ اس نے کہا میں کوئی اپنی برات کا اعلان نہیں کر رہی، میں کوئی اپنی پاکی بیان نہیں کر رہی، ہاں یہ ضرور ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کو گناہ کا حکم دیتا ہے، وہ تو برائی کی طرف مائل کرتا ہے بندے کو۔ وہ جتنی میں مائل ہوئی تھی وہ اس کا میں نے تمہارے سامنے اقرار کیا، وہ میں نے بیان کر دیا۔ الا من رحم ربی، ہاں جب اللہ رحم فرما دے بندے پر، جب اللہ رحم فرما دے تو پھر بندہ جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جتنا مجھ سے ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، اب جو ہے میں چونکہ ایمان لا چکی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام پر، رب تعالیٰ کی توحید کی قائلہ ہو چکی ہوں، تو اب جو ہے الا من رحم ربی، میرے رب کی رحمت ہو چکی ہے، اب تو جناب وہ والی بات بھی نہیں رہے گی، وہ والی بات جو مجھ سے پہلے ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، اب تو وہ بھی نہیں رہے گی، جب تو وہ بھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چادر حفاظت جو ہے وہ میرے اوپر اڑا دی ہے، اب تو دل جو ہے وہ بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اندازہ لگائیں، الا من رحم ربی، ہاں جب رب تبارک و تعالیٰ رحم فرما دے تو اب رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایمان جب کھولا، ایمان کی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت فرما دی ہے، اب ایمان کی چاشنی اور لذت اتنی ہے میرا دل کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اندازہ لگائیں کیا کلام ہے اس خاتون کا۔ اب اس کو یقین ہو چکا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین ہو چکا تھا، اب اس خاتون کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ اب جناب معاملہ جو ہے وہ اور ہے، پہلے اور تھا، اب بات پہلے اور تھی، اب بات اور ہے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق اس خاتون نے یہ کلام کیا کہ اب یوسف علیہ السلام جب باہر آئیں تو ان کا دل جو ہے وہ اس کی طرف سے صاف ہو، اس کا دل جو ہے یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا جو دل ہے وہ اس معاملے میں جتنی بھی میل آ چکی تھی ان کے دل پر، ظاہری بات ہے ان کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہوا تو گو کہ یوسف علیہ السلام نے اس خاتون کا ذکر نہیں کیا، اس کی بات تک کرنا تو دور کی بات ہے، اشارہ بھی نہیں کیا اس کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کرم فرما دے، ان کا دل جو ہے یوسف علیہ السلام کا اس کے حوالے سے صاف ہو جائے، تو باہر آئیں تو ایسے آئیں جیسے جناب وہ پہلی بار ہی آئے تھے اس کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ اس خاتون کا انداز دیکھیں کلام کا، کہنے لگی ان ربی غفور الرحیم، پیچھے جو کچھ ہوا ہے اس کو میرا رب بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس خاتون کے کلام کا انداز دیکھیں، اللہ اکبر، غفور اور رحیم دونوں کو اکٹھے ذکر کر رہی ہے۔ غفور یعنی کہ ایمان آیا اور معرفت اتنی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت ایسی آئی کہ غفور بھی کہہ رہی ہے، ساتھ رحیم بھی کہہ رہی ہے، یعنی میرا اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہ کی معافی دے کر آگے انعام بھی فرمانے والا ہے۔ میں سچی کہوں تو جو بعد میں نکاح ہوا ہے میرے دل میں ویسے یہ بات آتی ہے کہ اس نے جب غفور کے ساتھ رحیم ملایا نا، اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنے والا ساتھ مہربان ہے، بخشنے والا مہربان کیا مطلب، دونوں کو اکٹھے ذکر کیا، گناہ گار ہے، گناہ گار کو بخشنے والا ہے نا، اور مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ کیسے؟ جہنم سے بچا کر کے غفور ہے، جہنم سے بچا رہا ہے، غفور ہے، جنت عطا فرما رہا ہے، رحیم ہے۔
جہنم سے بچا رہا ہے غفور ہے، اور جنت عطا فرما رہا ہے رحیم ہے۔ گناہ گار کو جس کا جہنم جانا ضروری ہو چکا ہے جہنم سے بچا رہا ہے، وہ غفور ہے، جنت پہنچا رہا ہے، رحیم ہے، وہ یہ اس کی رحمت ہے۔ ہاں جی، گناہوں کو بخش رہا ہے، پردے ڈال رہا ہے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ خاتون جو ہیں غفور اس لیے کہا انہوں نے، خاتون نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا جو پیچھے معاملہ ہوا ہے، رحیم یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مجھے عطا فرما دے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رحم فرمایا، ان کو اکٹھا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر ان کا نکاح ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پورے اس کلام سے ان لوگوں کو ذرا اندازہ ہونا چاہیے جو ممبروں پر بیٹھ کر یہ قصہ سناتے ہیں اور بڑے یعنی کہ گندے انداز میں سناتے ہیں۔ اب وہ خاتون جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوج ہیں، ہمارے علماء نے نقل کی ہے، ان کا نکاح ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ جی، پھر ان کے اس طرح کر کے قصے سنانا، ان کا اس طرح ذکر کرنا ہے، تو یہ کیا معنی رکھتا ہے بھلا بتائیں؟ ایک تو مولوی صاحب نے نعوذ باللہ بڑا گندا لفظ لکھا اس خاتون کے لیے، نہیں بھائی، ان کا کلام دیکھیں اس خاتون کا۔ ابھی یوسف علیہ السلام قید میں ہے، وہ کہہ رہی ان اللہ، بے شک میرا اللہ جو ہے، باقی سارے رب کہہ رہے ہیں، بادشاہ کو رب کہہ رہے ہیں، وہ خاتون جو ہیں وہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ ہی کہہ رہی ہے۔ بتائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی قائلہ ہو چکی ہے، ایمان لا چکی ہے وہ۔ تو اب حضرت یعنی کہ وہ خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کیا مانا ہوا ہے؟ یہ وہی طریقہ ہے جس طرح آج کل کے پیر کرتے ہیں۔ وہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا تھا؟ اس طرح کے اعتراض وہ کر رہے تھے جو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے جاتے ہیں، بیٹا اس کا اہل ہو نہ اہل ہو جو بھی ہو، زمانے بھر کا لچا لفنگا کیوں نہ ہو، جی خدا رسول کی شریعت کا مذاق اڑانے والا ہی کیوں نہ ہو، اسی کو دے کے جائیں گے خلافت، اسی کی پوری خانقاہ اسی کے حوالے کر جائیں گے، پورے دربار اسی کے حوالے کر جائیں گے۔ لے بھی بیٹا تو گل چھرے اڑا یہاں بیٹھ کر، ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تم پیروں کو تو حق نہیں پہنچتا کہ تم اس طرح کی باتیں کرو، تم عمل جو ہے حضرت امیر معاویہ والا پسند کرتے ہو، لیکن اعتراضات جو ہیں تم دشمنوں والے کرتے ہو ان پر، ہیں؟ یا تو تم جناب دنیا سے جاتے ہوئے حوالے کرو نا کسی اپنے مرید کے، مخلص مرید کے، اپنے بیٹے کو کرو آنکھ، کہو کہ جی میرا جو کچھ بھی خانقاہی معاملہ ہے سارا میرا، ہاں میری اپنی جو جائیداد ہے وہ میرا بیٹا مالک بنے گا اس کا، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہی ہے۔ میں پہلے ایک صورت بیان کر چکا ہوں، تو اعلان کر دیں پہلے ہی کہ جو کچھ بھی ہے میرا یعنی کہ خانقاہی معاملات جو ہیں، میرا فلاں مرید جو ہے وہ شریعت مبارکہ کا پابند ہے، وہ اس کا جناب محتمم بنے گا، منتظم بنے گا، مدیر بنے گا، جو بھی بنا دیں آپ۔ کبھی نہیں کہیں گے، کبھی کہیں گے پیر اپنا بیٹا ہی بنے گا، چاہے ٹھگی کیوں نہ ہو، خائنی کیوں نہ ہو، بتائیں داڑھی منڈائی کیوں نہ ہو، خلیفہ وہی ہوگا، سارے خانقاہی معاملات اسی کے سپرد ہوں گے۔ بزرگ جو ہیں وہ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو بیٹا غرق کرنے کے لیے اس کے حوالے کر جاتے ہیں، لو بھی بیٹا تم، یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ پتہ نہیں کون سی بزرگی ہے جو ان کو حق نہیں دکھائی دیتی، لوگوں کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، لوگ سیدھے راہ پہ آ جاتے ہیں، اپنا بیٹا سیدھا نہیں ہوتا، جو سیدھا نہیں ہوتا اس کو پھر سیدھے لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں، لو بھی اب تم نے ان کو ٹیڑھا کرنا ہے۔ میں کئی بار کہتا ہوں آج جو پیر بیٹھے ہوئے نا جاہل پیر، یہ اپنے بزرگوں کی عبادتوں پر کا ٹیکس وصول کر رہے ہیں قوم سے۔ ہاں جی ہمارے بزرگوں نے یہ عبادت کی تھی، لاؤ پیسے، جی ہمارے بزرگوں نے یہ کرامت دکھائی تھی، لاؤ پیسے پہ۔ نہیں یار، ہاں جی آپ اپنے گریبان میں دیکھیں آپ کون ہیں، میں اپنے گریبان میں دیکھوں کہ میں کیا کرتا ہوں، میرے اعمال کیا ہیں، میرے کرتوت کیا ہیں، اور میں باتیں کرنے لگوں منہ پھاڑ پھاڑ کے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بارے میں، انبیاء کرام علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے معاملے میں، کیوں بھائی؟ یار وہ خاتون جس سے اتنا بڑا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہو کے اس کا نام نہیں لے رہا پورے قرآن میں، بتائیں اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہو کے نام نہیں لے رہا۔ یار یوسف علیہ السلام پاک پیغمبر ہو کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، معاملہ جس کی طرف سے ہوا ہے اس کا نام نہیں لے رہے، اس کا ذکر تک نہیں کر رہے۔ تو اور میں کون ہوتے ہیں کہ اس خاتون کا نام لے کے نعوذ باللہ گندی گالیاں تک لوگوں کے منہ سے سنی، ایسے گندے لفظ سنے؟ کس جاہل نے تمہیں حق دے دیے تم اس طرح کی باتیں کرو؟ یار کس نے تمہیں سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرو؟ تو اس لیے ہمیشہ ادب کا جو پہلو ہے نا جی، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ محبت جو ہے نا، محبت کا سب سے پہلا مطالبہ ادب ہے، یہ سچی بات ہے۔ محبت کا سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ اگر محبت میں سر فہرست ادب نہ ہو تو محبت نہیں، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ محبت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ ادب ہے۔ ہاں ادب پہلا کرینہ ہے
محبت جو ہے نا وہ سب سے پہلا جس چیز کا مطالبہ کرتی ہے وہ ادب کا کرتی ہے. جہاں پہ ادب رخصت ہو جائے تو سمجھے کہ محبت دل سے ختم ہونی شروع ہو گئی، چھٹی محبت گئی پھر. تو اس لیے خلاق کائنات نے یہ، اب میں نے دونوں معنی جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھول دیے ہیں، دونوں معنی. یعنی یہ کلام جو ہے وہ خاتون کا ہو تب معنی کیا بنے گا، یہ کلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہو تب معنی کیا بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا